میں جا کے مجھے بتائیے 61 میں سے آپ 13 نکال دیں، جو ہستی 48 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، اس واقعے کی شلٹر میں، سائے میں اس ہستی کو رگڑا جائے، وائے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید 12 نکال دیجئے، 8 یہ اور 4 36 سال پہلے اس دنیا سے شہادت کا رتبہ پا کر کے جاتے ہیں، ان کو قبر سے اکھاڑا جائے، باتیں بنائی جائیں، جملے کسے جائیں، کس لیے؟ کیا وہ حسین اور آل حسین کے دشمن تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے حسین کو جب بچے تھے تو کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی کندھوں پہ اٹھاتے تھے، کبھی گود میں بٹھاتے تھے۔ وہ یارو، اپنی مسجد کے مولوی صاحب اگر پیار ہو نا تو انگلیاں پکڑ کے کوئی دکان پہ لے جاتا ہے، کوئی چیز لا کر کے دیتا ہے، کوئی کھانے کھلاتا ہے، کوئی گھر میں محبتیں۔ وہ تو میرے محبوب کے اہل و عیال تھے، صدیق اور عمر میرے محبوب کے دونوں سسر، علی اور عثمان میرے محبوب کے داماد، اور ان بچوں کے وہ خالو ہیں اور دورے خالو ہیں۔ ان سے تو پیار دکھانا چاہیے تھا، محبتیں دکھانی چاہیے تھی۔ اور سیدنا عثمان مزید 13 سال اس میں سے نکالی ہے، وہ اتنے سال پہلے اس دنیا سے جا چکے، پھر ان ہستیوں کو اس طریقے سے رگڑا جائے اور اصحاب رسول اور آل رسول کی جنگ دکھائی جائے تو سمجھ آتی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں چاہتے کچھ اور تھی، رغبتیں کچھ اور تھی۔ واقعہ اور وقوع کر کے امت مسلمہ کے نام ڈال کے اصحاب رسول کو رگڑ کر کے جتنے بڑے نقصان ہوئے، سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آل رسول کو اپنی ہی سرزمین میں بلا کے جس طریقے سے بیعت کر کے دھوکہ دے کے، میرا ماننا ہے یزید نے کیا ہے اور سارے اس کے حواری ہیں، لیکن جو بیعت کرنے والے تھے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ اور اگلا مرحلہ، جتنے صحابہ ہیں اس واقعے کے تناظر میں ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، تو دین اسلام کی سند کہاں رہی؟ حدیث کہاں رہی؟ قرآن کو بیان کرنے والے حفاظ کہاں رہے؟ قرآن مجید کی صورتیں جب ان لوگوں کو بیچ میں سب کو مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑے کر کے دھوکہ اور فراڈ کا الزام دے کے اور ان کو مرتد قرار دے دیا گیا، تو پھر قرآن مجید کی آیات کے نزول کے گواہ اور شاہد اور وہ ہستی